السلام علیکم معزز ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ بلا رکے سب سے پہلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب کو ایک انسان نے بہت زیادہ گالیاں نکالی، ان کی بہت زیادہ تعریف کی، تو آئی جی پنجاب نے انہیں اپنے پاس بلایا، انہیں سینے سے لگایا، اس کا علاج کروایا۔ تو آئی جی صاحب، میں آپ کے اس احسن اقدام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اقدام آپ نے اس شخص کے ساتھ کیا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو انہی الفاظوں میں یاد کرتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ کو ان سے بھی ملنا چاہیے۔ آئی جی پنجاب صاحب، ان میں سب سے پہلا نام جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ ہیں ہمارے ہی علاقے کے، ہمارے ٹاؤن کے سب سے غریب انسان۔ ان کا بچہ کڈنیپ ہو جاتا ہے آج سے 1 سال پہلے، وہ پولیس کے اندر کمپلین لکھواتے ہیں لیکن کوئی ان کی آواز سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقے کے صحافی دباؤ ڈالتے ہیں اور پولیس ان کی مدد کو آن پہنچتی ہے۔ صبح کا وقت ہے، اس انسان کی جیب میں صرف 100 روپیہ تھا جس کا بچہ کڈنیپ ہو چکا تھا، صرف 100 روپیہ، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو دوپہر کا کھانا کیسے کھلاؤں گا۔ 100 روپے کی تو روٹی بھی نہیں آتی جناب، وہ بھی پریشان تھا۔ دوپہر کے وقت پولیس آن پہنچتی ہے تفتیش کرنے کے لیے، ایک ڈالا آن پہنچتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے بچے کے ساتھ کیا تھا، اس کے دوست کیسے تھے، یعنی کہ تفتیش کرتی ہے۔ تو ساتھ ہی ایک پولیس والا ہوتا ہے، کہتا ہے پائے نا سوال ہے تو بعد سے پوچھیں گے، پہلے کوئی خرچہ مرچہ تو لان دے ہوئے کو۔ تو اس انسان سے کہتے ہیں جو ہمارے علاقے کا غریب ترین انسان ہے، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جناب غریب بندہ ہوں، صرف 100 روپیہ جیب کے اندر۔ تو وہ پولیس والا اسے 100 روپیہ لے کے چلا جاتا ہے۔ سر میرے خیال کے اندر آئی جی پنجاب صاحب، آپ کو اس پولیس والے سے بھی ملنا چاہیے جس نے 100 روپیہ جو اس غریب انسان کی جیب میں تھا اس سے لے لیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ پولیس والا وہ بھی بیچارہ بیمار تھا، کیونکہ میں اسے رشوت خور نہیں کہہ سکتا، میں اسے بیمار ضرور کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ ادب کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہوں میں۔ تو آئی جی پنجاب صاحب، آپ کو اس سے بھی ملنا چاہیے۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ پنجاب پولیس اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ان کو اپنوں کو سینے لگایا اور غیروں کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے؟ دوہرے معیار کا یہ انصاف، دوہرے معیار کا یہ قانون بہت پرانا ہے۔ چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے، بادشاہ سلامت کے 107 بچے تھے۔ اس سے اس کے سب سے قریبی دوست نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو کیا چیز سب سے بہتر، سب سے خوبصورت لگتی ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا تھا میرے بچے اور دوسروں کی بیویاں۔ اس وقت سے میں تو اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس وقت سے یہ کہاوت بن چکی تھی کہ مرد کو دوسروں کی بیویاں اور اپنے بچے بے حد خوبصورت لگتے ہیں، بے حد اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ جو قانون ہے انصاف کا، یہ جو قانون ہے کہ دوہرے معیار کا، یہ آج کا نہیں، یہ بہت پرانا ہے۔ میں نے کہا میں اس پہ تجزیہ نہیں کرتا۔ ارسلان اکبر بٹ صاحب ہیں، ایک گجرانوالہ کے عظیم ترین صحافی ہیں، وہ اپنی جان تک جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو عظیم مستقبل دینے کے لیے۔ انہوں نے کئی مرتبہ سٹوریاں کی ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے چھاپے بھروائے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آئی جی صاحب اس انسان سے ملے ہیں کانسٹیبل سے، تو یہ کیسا ہے؟ تو ان کا کیا کہنا تھا میں آپ کو ذرا سا بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ ارسلان اکبر بٹ صاحب کہ ان کے علاقے کے اندر ان کا ایک دوست ہے، بے حد قریبی دوست ہے، وہ آج نشئی ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان کا پہلے ایک بہترین دماغ تھا اور وہ پاکستان کا ایک عظیم مایہ ناز انجینئر بننا چاہتا تھا۔ اس کے بہت سے ایسے کارنامے ہیں جو کہ اگر اب حکومت کو پتہ چلے تو وہ دنگ رہ جائے اور اس بات پہ افسوس منائے کہ ہم نے اس عظیم انسان کے ساتھ کیا کیا، اس بہترین دماغ کے ساتھ کیا کیا۔ ارسلان اکبر بٹ صاحب کا کہنا، اس نے جب پہلی مرتبہ چرس کو ہاتھ لگایا تھا نا، چرس کو، تو پولیس والوں نے چھاپا مار دیا۔ تو پولیس والے 300 روپیہ لے کر اسے چلے گئے تھے اور اسے چرس پینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس انسان کے ماں باپ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ارسلان اکبر بٹ صاحب سفارش کر رہے ہیں آئی جی صاحب آپ سے کہ اس انسان کے وہ جو بچہ تھا جو پاکستان کا ایک عظیم ترین دماغ تھا، اس کے والدین آج آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کے بچے کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے سر، آج وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں بھی موقع دیں۔ آئی جی پنجاب صاحب، ارسلان اکبر بٹ صاحب نے مجھے ایک اور سفارش کی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ تک پہنچنی چاہیے۔ وہ سفارش کیا ہے سر؟ وہ سفارش یہ ہے کہ ایک ماں ہے
اب وہ پہلے اس کی عمر تقریباً 60 سال تھی، اب وہ 70 سال کی ہو چکی ہے، تو بیمار ہو گئی ہے بیچاری، پاگل ہو گئی ہے۔ اللہ معاف کرے میں ایسے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا کوئی حال نہیں ہے، پاگل خانے کے اندر ہے آج وہ عورت۔ اس انسان کا آج سے 10 سال پہلے ایک 10 سال کا بیٹا تھا، وہ کڈنیپ ہو گیا، تو وہ بیچاری روتی رہی، بلکتی رہی، پولیس والوں کے پاس جاتی رہی کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے میرا بیٹا ڈھونڈ کے دو، مجھے پتہ ہے کہ وہ گھر ہے جہاں سے میرا بیٹا غائب ہوا ہے، اس گھر کے باہر سے، آپ اسے ڈھونڈے، سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کریں۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں، مجھے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک نہیں کرنے دیتے، تو خدا را آپ پولیس ہیں، آپ کا کام انصاف کرنا ہے، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ ہمیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کروائیں، میرا بیٹا مل سکتا ہے، میرا 10 سال کا بیٹا ہے، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میں کیسے زندہ رہوں گی؟ کسی نے اس کی نہیں سنی تھی سر، اور اس کا بیٹا آج تک نہیں مل سکا۔ وہ جو بری ماں ہے وہ پاگل ہو چکی ہے، پاگل خانے کے اندر ہے۔ ارسلان اکبر بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کو وہ ماں بھی ملنا چاہتی ہے، آئی جی پنجاب صاحب آپ کو اس سے بھی ملنا چاہیے، اس کی بھی داد رسی کرنی چاہیے، اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو آئینہ دکھایا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری پولیس، میں کئی ایسے افسران کو بھی جانتا ہوں جو کہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں صرف ہماری حفاظت کے لیے، لیکن آپ کو یہ انصاف جو ہے، یہ میری اس پروگرام کے ذریعے آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کم از کم جو با اثر افراد ہیں، اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے تو کم از کم یہ جو چھوٹی رشوت ہے سر، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو وقت کا خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، آپ کم از کم انہیں تو روک سکتے ہیں نا، جن کے اندر وہ چھوٹا پولیس والا تھا، وہ کانسٹیبل ہے، وہ سپاہی ہے، وہ کلرک ہے جو رشوت لیتا ہے، سر آپ کم از کم ان کو تو روک سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو میری پورے پاکستان سے اپیل ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آئی جی پنجاب تک یہ خبر ضرور پہنچے، یہ پیغام ضرور پہنچے کہ آپ کو ملنے کے لیے صرف ایک شخص بے قرار نہیں تھا جس نے آپ کو گالیاں نکالی۔ یہ عمل پاکستان کے اندر اور بھی کئی لاکھ لوگ ہیں جو کہ آپ کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں، آپ کو ان سے بھی ملنا چاہیے۔